اللہ کے نبی نے کہا کہ بتاؤ اس کی ماں زندہ ہے، اس کے ماں باپ زندہ ہے؟ جواب دیا ہاں اس کے ماں باپ زندہ ہے۔ پھر پوچھا بتاؤ کیا اس نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دیا ہے؟ کہا کہ ہاں اپنے ماں باپ کو اس نے بہت ہی زیادہ ستایا ہے، اپنی ماں کو اس نے بہت ہی زیادہ تکلیف دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ماں کے پاس گئے اور جانے کے بعد فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو، تم معاف نہیں کرو گے تو تیرا بیٹا کلمہ بھی نہیں پڑھ پائے گا، اس وجہ سے اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ ماں غصے میں کہتی نہیں میں اپنے بچے کو معاف نہیں کر سکتی ہوں، میرے بیٹے نے مجھے بہت ستایا ہے، اس وجہ سے میں اپنے بچے کو معاف ہی نہیں کروں گی، مرے وہ سڑے وہ کچھ بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا، پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں ہیں اور میرے صحابیوں جاؤ لکڑیاں لے کر کے آؤ، اور لکڑیوں کو لانے کا حکم دیا۔ لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور جمع کرنے کے بعد اس کی ماں کے سامنے لکڑیوں کو جلایا گیا اور کہا گیا اسی جلتے ہوئی اس آگ کے اندر تیرے بیٹے کو ڈال دیا جائے گا اور اسی کے اندر جلا دیا جائے گا۔ ماں کہتی ہے نہیں میرے بیٹے کو مت جلاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ تم جب اس آگ کے اندر اپنے بچے کو جلنا گوارا نہیں کر رہی ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ جہنم کی آگ کے اندر تیرا بیٹا جلے گا تو گوارا کیسے کرو گی؟ اس آگ کے اندر جب تم جلنا گوارا نہیں کرتے ہو کہ تیرا بیٹا یہاں پہ جلے، کتنی محبت کرتی اندازہ لگاؤ۔ معاف نہیں کر رہی تھی لیکن آگ کو دیکھا کہ میرے بیٹے کو تکلیف ہوگی، ماں کہتی ہے او اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہوں، میرے بیٹے کو جلایا نہ جائے۔ جیسے ماں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا ویسے بیٹے کے زبان سے کلمہ نکلا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے، ماں اپنے بچے سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہے، آپ اندازہ اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ اور ہر کوئی بھائی بیٹا بیمار ہو جائے اپنی کڈنی دینے کے لیے تیار ہو جائے، اپنا بلڈ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، زمین بیچ دیتا ہے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ اللہ نے اولاد کے لیے دلوں کے اندر محبت ڈالی ہے، لیکن محبت اپنے بچوں سے اتنی ہی کیجئے جتنا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اولاد کی محبت میں اتنا گرفتار ہو جاؤ بیٹی جینس اور ٹی شرٹ بھی پہنے کوئی پرابلم نہیں، بیٹا گانا بھی سنے کوئی پرابلم نہیں، بیٹا گرل فرینڈ بھی گھمائے کوئی پرابلم نہیں، بیٹا زنا بھی کرے کوئی پرابلم نہیں، بیٹا ناچے اور ڈانس کرے کوئی پرابلم نہیں۔ میرے بھائیوں یہ محبت جائز نہیں ہے، اس طریقے سے محبت کرنے کا اسلام حکم نہیں دیتا ہے۔ نماز بھی نہ پڑھے کوئی پرابلم نہیں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے، ورنہ اولاد کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا ہر کوئی ذمہ دار ہے، اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ قیامت کے دن اگر کوئی باپ ہے تو اسے پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں اولاد دیا تھا، ہم نے تمہیں بیٹا دیا تھا، ہم نے تمہیں بیٹیاں دی تھی، تم نے اپنے بیٹوں کی تربیت کیسی کی؟ تم نے اپنے بیٹوں کی تربیت کیسی کی بتاؤ؟ ہاں کیا تم نے اپنے بیٹے کو اسلام کی دعوت دی؟ کیا تم نے اپنے بیٹے کو سمجھایا؟ کیا تم نے اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دی؟ جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کے بارے میں تم نے اپنے بیٹے کو بتایا؟ غور کرو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، مرتے وقت حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو جمع کرتے اور جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، اور میرے بیٹے بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا کیا بزنس کرو گے یہ نہیں پوچھ رہے، اے میرے بیٹے بتاؤ
میری بات تم کس کی عبادت کرو گے؟ بتاؤ میرے بیٹے، میرے زندگی میں بتا دو تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دے سکوں کہ اللہ میں نے اپنے بیٹے کو توحید میں برقرار رکھا ہوا ہوں۔ اے میرے بیٹے بتاؤ میرے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم۔ اے میرے ابو جان، اے یعقوب علیہ السلام، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس کی آپ کے آبا و اجداد عبادت کیا کرتے تھے، اسی کی عبادت کریں گے۔ الہ کا آبائک ابراہیم اسماعیل و اسحاق، ابراہیم کے رب کی، اسماعیل کے رب کی، اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے۔ اے میرے ابو جان، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو لاسٹ میں بھی یہی نصیحت کر رہے ہیں، میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا۔ حضرت یعقوب کو دیکھو، یعقوب کے علاوہ حضرت لقمان علیہ السلام کو دیکھو گے تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کر رہے ہیں، اے میری بیٹی، اے میری بیٹی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے بیٹے، کچھ بھی کر لینا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ بیٹوں کو سمجھانا، آج کل بیٹا کو کوئی سمجھاتا ہے یہ سب باتیں؟ بیٹا کو تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے، دوسروں کے بیٹوں کے اوپر بات کرتا ہے، اس کا بیٹا ایسا، اس کی بیٹی ایسی، اس کی بیٹی ایسی، اپنی بیٹی کے بارے میں بات نہیں کرے گا اور اپنے بیٹے کے بارے میں بات نہیں کرے گا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، پوجا مت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ مت کرنا۔ اے میری بیٹی، یہ بہت بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا پاپ ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میری بیٹی، شرک تو بہت ہی بڑا ظلم ہے، بہت ہی بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا پاپ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن میری بیٹی اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے میرے بیٹے کچھ کر لینا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ حضرت یعقوب، حضرت لقمان علیہ السلام، یہ لوگ اپنے بیٹے کو توحید کا درس دیتے ہوئے جا رہے ہیں دنیا سے۔ میرے بھائیوں، ہم کیا اپنے بیٹے کو اسلام کی تربیت دیتے ہیں، اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، کیا دین کی تعلیم دیتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں فرمایا، جب تم میاں بیوی آپس میں ملاقات کرو، شادی کرو تو دیندار عورت دیکھ کر کے شادی کرو، دیندار لڑکی دیکھ کر کے شادی کیا کرو۔ فرمایا دیندار سے شادی کیا کرو، اور شادی کرنے کے بعد جب تم اپنے بیوی سے ملاقات کرو تو پھر بیوی کے پاس جاؤ تو دعا پڑھا کرو، اللہم جنبنی الشیطان۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی ہے کہ جب اپنے بیوی کے پاس جاؤ تو دعا مانگو کہ اللہ مجھے، اے اللہ مجھے شیطان سے اللہ محفوظ رکھ، اے اللہ میری بیوی کو بھی محفوظ رکھ، جو بچہ مارا رزقتنا، جو ہمارے درمیان جو بچہ آنے والا ہے، اے اللہ اس کی بھی حفاظت فرما۔ یعنی میاں بیوی آپس میں ہم بستری کرے تب بھی دعا مانگے، اور جب بچہ دنیا کے اندر رہ جائے، اسلامک طریقہ دیکھو، اسلامی تربیت دیکھو، جب بچہ دنیا کے اندر پیدا ہو، جب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے، شکرانے کے طور پر آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، اللہ کے لیے سجدہ کیجئے، شکرانے کے طور پر نماز پڑھیے۔ جب بچہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچہ 7 سال کا ہو، جب بچہ 7 دن کا ہو تو عقیقہ کیا جائے، اس کے بال کو اس سے سر سے الگ کروایا جائے، ختم کیا جائے، اور بال کے برابر چاندی اللہ کے راہ میں صدقہ کیا جائے، اور اس کا بہترین نام رکھا جائے۔ آج کل بہترین نام نہیں رکھتے ہیں، آج کل بولتے ہیں مولوی صاحب کوئی یونیک نام بتاؤ۔ اب یونیک نام ہمارے علاقے میں یہ نام نہ ہو، وہی نام بتائیے۔ اب بتائیے یونیک نام کہاں سے لے کر کے آئے؟ قرآن و حدیث میں جو نام ہے وہی اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، سب سے پیارا۔ یا پھر بہت اچھے اچھے نام ہیں صحابہ کرام کے، صحابیات کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، ان نام کو چوائس کیجیے آپ۔ لیکن ہمارے یہاں پنکی، رنکی، منٹو، پنٹو کا رکھ دیتا ہے۔ ہاں
हीरो का नाम रखना शुरू कर दिया, हीरोइन का नाम रखना शुरू कर दिया, पता ही नहीं चलता ये मुसलमान की बेटी है। एक ने कहा मौलवी साहब से, मौलवी साहब मेरा बेटा हुआ अच्छा सा नाम बताओ। तो मौलाना ने बहुत गौर व फिक्र किया, बहुत तलाशा, नाम बताया था ये तो मेरे बगल वाले का नाम है, ये नहीं चलेगा। फिर दूसरा नाम बताइए, ये नहीं चलेगा। फिर तीसरा नाम बताइए, ये नहीं चलेगा। मौलवी साहब ने कहा ये सब नहीं चलेगा भाई, अपने ही देख लो। बोला ठीक है वही तो करूँगा। आजकल मौलवी लोग कुछ सही से जवाब ही नहीं देते, बताते नहीं नाम, पूछ पूछ के थक गया हूँ। उसने सोचा कि मैं अपने से नाम रखूँगा। कुरान उठाया और कुरान पढ़ना शुरू किया, अम्मा पारा, देखने लगा कौन सा नाम रखूं। कुरान करीम के अंदर सूरह मुतफ्फिफीन में पहुंचा, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। उसके दिमाग में आया कि मुतफ्फिफीन किसी का नाम नहीं, नाम रख दो मुतफ्फिफीन। उसने अपने बेटे का नाम मुतफ्फिफीन रख दिया। अब मौलवी साहब मिला, इमाम साहब क्या है, आपको तो एक नाम भी नहीं मिला, मैंने एक ऐसा नाम रखा जो पूरी इलाके में नहीं है। अच्छा क्या रखा है? कहा कि मैंने अपने बेटे का नाम मुतफ्फिफीन रखा है। मौलवी साहब ने कहा इमाम साहब ने आपने मीनिंग भी देखा है? मीनिंग क्या देखेंगे, कुरान की आयत है, और क्या इससे बढ़कर क्या और क्या हो सकता है। कहा कि मुतफ्फिफीन के माने होते हैं नाप तौल में कमी करने वाला चोर। यानी आपने अपने बेटे का नाम चोर रख दिया है। ये बेटा चोरी नहीं करेगा तो क्या, नमाज पढ़ेगा, दीनदार दीन का काम करेगा। तो मेरे भाइयों, जब बच्चा 7 दिन का हो तो बहुत प्यारा नाम रखो, इस्लामिक नाम रखो, अच्छा नाम रखो, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान रखो, सुमैया, फातिमा, कुलसुम रखो। हाँ, अच्छा नाम रखा करो, प्यारा प्यारा नाम रखा करो। और जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगे तो उस बच्चे से अल्लाह अल्लाह बुलवाओ, अल्लाह का नाम उसके जहन के अंदर डलवाओ। उस बच्ची के जहन के अंदर अल्लाह अल्लाह बुलवाओ, वह बच्चा अल्लाह अल्लाह को जानने लगे। और जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो और थोड़ा बोलने के लायक हो तो उस बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो, ला इलाहा इल्लल्लाह बुलवाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। उस बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। और जब बच्चा थोड़ा और ज्यादा बड़ा हो और ज्यादा आगे बढ़े तो उस बच्चे को अल्लाह के बारे में बताओ। जब बच्चा 7 साल का हो तो मुरु औलादकुम बिस्सलाति वहुन्न बनाउ सब'i सिनीन। बच्चा 7 साल का हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो। उसको बताओ कि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है अपनी इबादत के लिए। अल्लाह कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, आई मेरे भक्तों, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आई मेरे बेटे नमाज पढ़ ले, आई मेरी बेटी इबादत कर ले। इसी इबादत के लिए तो अल्लाह ने पैदा किया है। पैर जैसी नेमत से नवाजा, हाथ से नवाजा, जिस्म बॉडी दिया, ये सारी नेमतें दी। और अल्लाह कहता मेरे बंदो मेरे सामने सजदा करो। आई मेरी बेटी चल अजान हो चुकी है, अजान का जवाब दे। मुअज्जिन जब कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर तो आई मेरे बेटे तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इज़ा क़ाल अल मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने बेटे को ये तरबियत दो, ये तरीका बताओ, अपनी बेटियों को भी बताओ। जब आजान की आवाज हो अपना मोबाइल बंद करो, अपना काम बंद करो और आजान का जवाब दो। आजान सुनने के बाद आजान की दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िद दावत ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। ये दुआ पढ़ो, ये दुआ तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताई है। इस दुआ को पढ़ लेने के बाद मस्जिद की तरफ निकल जाओ। जब कोई आदमी वजू बना करके घर से मस्जिद की तरफ निकलता है तो एक एक कदम उसका सवाब बढ़ता जाता है और उसके गुनाह के अंदर कमी आती जाती है। एक एक कदम पे चलने पे सवाब मिलता है और एक एक कदम पे चलने पे उसका गुनाह कम होता है। ये कौन कहते हैं? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपने बच्चे को समझाओ, बेटे को बताओ, आई मेरी बेटी
नेकियां जमा कर, ऐ मेरे बेटे अच्छे काम कर, यही नेकियां मरने के बाद काम देगा। हमें अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ेगा। बच्चे को जब 7 साल का हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, मस्जिद में नमाज पढ़ने का हुक्म दो। माँ भी नमाज पढ़े तो अपने बेटी से बोले, ऐ मेरी बेटी चल नमाज पढ़ ले। ये काम तो हमें करना पड़ेगा। खाना पीना ये सारी चीजें जो हम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जिस्म, हमारी बॉडी, इसको तो तकवीयत तो मिल जाता है, हमारा बॉडी को तो ग़िज़ा मिल जाता है। रूह को जिंदा रखना तो इबादत करनी पड़ेगी, रूह को जिंदा रखना तो नमाज अदा करनी पड़ेगी। ऐ मेरी बेटी नमाज पढ़ ले। जब बचपने से अपने घर के अंदर ये माहौल पैदा करोगे तो अल्लाह के नबी फरमाते, अगर बच्चा 10 साल का हो और नमाज न पढ़े, वज़रिबूहुम अलैहा, तो उस बच्चे को मार मार करके नमाज पढ़ाओ, उस बच्चे के ऊपर डंडे मारो, उस बच्चे को डांटो, उस बच्चे को फटकारो, मारो, नमाज पढ़ाओ। नाम पढ़े तो मार मार करके नमाज पढ़ाओ। मेरे भाइयों, 10 साल की उम्र में मारने का ऑर्डर है, नमाज न पढ़े तो मारो। अब जरा अपने मुआशरे का जायजा लो। हमारे मुआशरे के अंदर देखो, बच्चा क्या जवान जो आदमी 18, 20, 22 साल का है, कॉलेज में पढ़ता है, सुबह सवेरे उठता है, अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता, हाय आज क्या कॉलेज आ रही हो? हाँ आ रही हूँ, चलो मैं भी कॉलेज के अंदर आऊंगा। आज तू सुबह करता है तो आज हमारी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर रही है, रात में चैटिंग करती है। मेरे भाइयों, अपने बच्चे को आपने तरबियत नहीं दी, अपने बच्चे को आपने बताया नहीं। अपने बच्चे को बताइए, मेरी बेटी जब सुबह करो तो सुबह करने के बाद तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा मातना व इलैहिन नुशूर। उस अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें दोबारा जिंदगी दी, उसका शुक्रिया अदा करो। यहाँ सुबह क्या हुई, हाय कैसी हो, गुड मॉर्निंग हो रहा है। तरबियत नहीं दी आपने। बच्चे को सही तरबियत दो इस्लामिक तरीके पे, और ये दुआ पढ़ लेने के बाद उठो और नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। सुबह के वक्त नमाज पढ़ो, हाँ, और अपने बेटे को बताओ जो सुबह के वक्त आज़ान नहीं पढ़, नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वबाल शैतान फी उज़ूनी, शैतान उसके कान के अंदर पेशाब कर देता है। ये बुखारी के अल्फाज हैं। जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता तो शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है, पूरा दिन उसको मनहूस की तरह गुजरता है, उसका दिन बेकार की तरह गुजरता है। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं, अपने बेटे को ये तरीका बताओ, अपने बेटियों को ये तरीका बताओ, खुद करो, अपने बच्चों से भी करवाओ। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। अब बाप उसको यहूदी बना दे, बाप उसको मजूसी बना दे, बाप उसको नसरानी बना दे, या ये कह सकते हैं हर बच्चा इस्लाम के ऊपर पैदा होता है, बाप उसको काफिर बना दे, बाप उसको जुआरी बना दे, बाप उसको शराबी बना दे, बाप उसको ज़िनाकार बना दे, बाप उसको गाना सुनने वाला बना दे। आपने अपने बेटे को मोबाइल दे दिया, अब मोबाइल में बच्चा गाना सुन रहा है, वो 18 साल का भी नहीं हुआ है, 12-13 साल का है, लड़कियों का डांस देख रहा है, लड़कियों की कमर देख रहा है, लड़कियों का उतार चढ़ाव देख रहा है। वो लड़का ये काम कर रहा है तो लड़की भी लड़कों के एक्टिंग देख करके फरेफ्ता हो रही है, चैटिंग कर रही है, इंस्टाग्राम पे दोस्ती कर रही है, फेसबुक के ऊपर दोस्ती कर रही है, और दोस्ती करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही है, गैर मुस्लिमों के साथ शादी कर रही है। पार्कों में जाओ, नौजवान लड़कों और लड़कियों को देखो, आपस में मुलाकातें करते हैं, आपस में मिलते हैं। मेरे भाइयों, आपने अपने बेटों को, अपने बेटियों को कैसी तरबियत दी है? जो बच्चा घर से बाहर निकलता है और गैर लड़कों के साथ मुलाकातें करता है, गैर लड़कियों के साथ मिलता है, ये कौन सी तरबियत आपने दी है? जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरबियत देखो, जरा नबी अकरम की तरबियत देखो। अल्लाह के नबी ने अपने बेटी की तरबियत कैसी की? अल्लाह के नबी की बेटी हजरत फातिमा है, हजरत फातिमा का जब इंतकाल का करीब आया,
حضرت فاطمہ کا جب انتقال کا قریب آیا تو حضرت فاطمہ اپنے شوہر حضرت علی سے کہتے ہیں او میرے شوہر اور میرے ہسبینڈ او علی سنو، جب میں مر جاؤں انتقال کر جاؤں، اے میرے شوہر دن کے اچالے میں مجھے دفن مت کرنا بلکہ رات کی تاریکی میں دفن کرنا، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ لے کر کے جانا۔ علی کہتے ہیں کیوں؟ اے میری بیوی فاطمہ کیوں؟ جواب میں حضرت فاطمہ کہتی ہے اے علی اس وجہ سے دن کے اجالے میں مجھے لے کر کے جاؤ گے، ہو سکتا ہے کسی مرد کی نظر میرے جسم کے اوپر پڑ جائے اور کہیں اس کے ذہن کے اندر کچھ دوسری باتیں آنے لگے، اور میرے شوہر رات کی تاریکی میں دفن کرنا کہیں میرے جسم کے اوپر کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ یہ کیسی تربیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اندازہ لگاؤ آج ہماری بیٹیاں کتنی میک اپ اور کتنی کریم پاؤڈر اور کتنا لپسٹک لگا کر کے راستوں میں چلتی جلسوں میں اور چوراہوں میں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری تربیت ہے۔ آج تو معاملہ ہی ہے کہ ہم اتنا بن سور کر کے جائیں کہ ہمیں کوئی چھیڑے، کوئی ہم سے کانٹیکٹ کرے، یہ حال ہے اپنے معاشرے کا۔ ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، بچوں کی صحیح تربیت جناب محمد رسول اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کو اپنانا پڑے گا، اسی طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ اپنے بچے کے دل کے اندر شروع سے اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہوگا۔ اپنے بچے کو بہت زیادہ ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سے دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچے کو اپنے سے قریب کیجئے، اپنے بچے کو اس کی دل کی بات بولنے دیجئے، آپ فرینڈ بن کر کے اس کے ساتھ آپ رہیے، شیئر کیجئے ساری باتیں، اس کے دل کے ارمان کو سنیے کیا بچہ کہتا ہے۔ میرے بھائیوں بچے کو بہت زیادہ قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بچے کو بہت زیادہ آزاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت پڑے تو بچے کے ساتھ آپ کھیلیے، بچے کو اٹھائیے، بچے کو بیٹھائیے، بچے کو سلائیے، سوتے وقت اس کا طریقہ بتائیے، کس کروٹ سونا چاہیے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے، کھاتے سمے بچہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے اس سے بولو اے میرے بیٹے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک بچہ کھا رہا تھا اور بچہ تھا تو کبھی ادھر سے کھا رہا ہے تو کبھی ادھر سے کھا رہا ہے۔ کچھ لوگ ہوتا ہے نا، دیکھیے گا جہاں مرغ کا بوٹی رکھا ہوا ادھر ہی اس کی نظر جائے گا، خالی بوٹی اٹھا کے کھائے گا، چاول کھائے گا ہی نہیں۔ اب کسی کے سامنے بوٹی وہاں سے اٹھا کر کے کھا لیا، ادھر سے کھا لیا، ادھر سے کھا لیا، ادھر سے کھا لیا۔ نبی اکرم کے پاس ایک بچہ کھا رہا تھا اور ادھر ادھر سے کھا رہا تھا، آپ نے فرمایا او بچے یا غلام، اے بچے سم اللہ، اللہ کا نام لو اور دائنے ہاتھ سے کھاؤ، کل بیمینک وکل مما یلیک، اے میرے بچے تم دائنے ہاتھ سے کھاؤ اور کنارے کنارے سے کھاؤ، اپنے کنارے سے کھاؤ، ادھر ادھر سے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تربیت جناب محمد رسول اللہ نے دی۔ آپ نے فرمایا بچے اپنے سائیڈ سے کھاؤ، ادھر ادھر سے مت کھاؤ، دائنے ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ کہہ کے کھاؤ۔ آج تو ہمارے یہاں بف سسٹم ہوتا ہے، کھڑا کھڑا کھا رہا ہے۔ بہت سے مسلمانوں کو دیکھیے دائیں ہاتھ سے نہیں بائیں ہاتھ سے کھا رہا، کھڑے کھڑے پی رہا ہے، کھڑے کھڑے کھا رہا ہے، باپ کے سامنے بچہ کھا رہا ہے کھڑے کھڑے، باپ کچھ بول ہی نہیں رہا ہے۔ اب بتائیے اس بچے کو کون مولانا سمجھانے کے لیے آئیں گے؟ کون آئے گا اس بچے کو سمجھانے کے لیے؟ آپ کو اپنے بچے کی تربیت دینی ہوگی، اپنے بچے کو اسلامی تعلیم آپ کو دینی ہوگی۔ سب سے بڑا استاد اس کی زندگی میں اس کے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کی کاپی بچہ کرتا ہے کہ میرا ماں باپ کیا کرتا ہے۔ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، آپ نشہ کرتے ہیں، آپ اذان کا جواب نہیں دیتے ہیں، یاد رکھیے میرے بھائیوں آپ کا بچہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ اور اپنے بچے سے سگریٹ منگانے والوں، تمباکو منگانے والوں، کھینی منگانے والوں، اپنے بچے کو اپنے بغل میں بیٹھا کر کے گانا سنانے والوں اور اپنے بچے کو چپ کرانے کے لیے گانا دے کر کے سنانے
والوں میرے بھائیو یاد رکھیے اپنے بچے کو آپ اپنے سے دور کر رہے ہیں اور اسلام سے دور کر رہے ہیں. اپنے بچے کو دینی تعلیم آپ کو دینی ہوگی, تربیت آپ کو دینی ہوگی, آپ کو بتانا ہوگا, محنت کرنی ہوگی. جب اتنی بڑی نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے تو اللہ کے یہاں اس کا زبردست طریقے سے آپ کا حساب بھی لیا جائے گا اور آپ سے اس کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا. غور کیجئے, آپ تصور کیجئے آج حالات کتنے برے ہیں. آج ہمارے بچے اتنے برے ہیں کہ بچہ اپنے سے بڑوں کو گالی دیتا ہے. ہماری لڑکیاں 14-15 سال کی لڑکیاں کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والیاں, ایسا نہیں لگتا کہ یہ مسلمان کی بیٹیاں ہیں. حیا ان کی زندگی سے ختم, شرم و حیا ختم. اپنے سینے کے اوپر دوپٹہ نہیں, سر کے اوپر دوپٹہ نہیں, یہ جینس اور ٹی شرٹ پہن کر کے کلکتہ کے اندر پڑھنے کے لیے جایا کرتی ہے اور اپنی آپ کو بہت کچھ سمجھا کرتی ہے. میرے بھائیوں, ایسی تعلیم سے کیا مطلب جو آپ کو آپ کے دین سے دور کر دے, جو آپ کو جنت سے دور کر دے, جو آپ کو جہنم کے قریب کر دے. ایسی تعلیم سے کیا مطلب جو تعلیم آپ کو جہنم تک پہنچا دے. ذرا تصور کرو اور غور کرو میرے بھائیوں, سوچو حضرت عبد القادر جیلانی کو اس کے ماں نے کیسی تربیت دی تھی اور کتنی اچھی تعلیم دی تھی. حضرت عبد القادر جیلانی بچپنے میں پڑھنے کے لیے بہت دور جا رہے ہیں اور ماں ہے, ماں اپنے بچے کو 40 دینار 40 درہم دیتے ہیں. جاؤ بیٹا پڑھائی کے لیے تم جا رہے ہو, یہ تمہیں کام آئے گا, راستے میں کام آئے گا. تم مدرسے میں پڑھو گے, وہاں پہ تمہیں ناشتے میں بھوک لگے تب کوئی چیز خرید کر کے کھا لینا, کتابیں لے لینا, کچھ سامان ضرورت پڑے تو تم لے لینا. راستے میں جس قافلے کے ساتھ عبد القادر جیلانی جا رہے ہیں, ابھی 10-11 سال کا یہ بچہ ہے, قافلے میں جا رہا ہے. ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا, ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور ڈاکوؤں نے سب کو گھیر لیا اور سب کا سامان چھیننے لگا, سب کا سامان لینے لگا. اس بچے کے پاس ایک ڈاکو آیا اور بچے سے کہا بتاؤ اے بچے اس گٹھری کے اندر کیا ہے. بچے نے کہا اس گٹھری کے اندر 40 اشرفیاں ہیں. 40 ہاں. اس بچے کو پکڑا اور اپنے سردار کے پاس لے کر کے گیا. اے سردار دیکھیے یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. بچے سے کہا کیا کہتے ہو. کہا کہ کیا کہوں, اس گٹھری کے اندر کیا بولو. کہا کہ 40 اشرفیاں ہیں. کھولا دیکھا 40 اشرفیاں ہیں. سردار کہتا ہے او بچے اگر تم کہتے کچھ نہیں ہے تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے, لیکن تم نے بتایا 40 اشرفیاں ہیں, بتاؤ اب تو ہم تمہارے 40 اشرفیاں لے لیں گے. بچے نے کہا 40 اشرفیاں لے لو, لیکن میری ماں نے کہا تھا میرے بیٹے جھوٹ مت بولنا, کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا. اس وجہ سے میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں. اس ڈاکو نے دیکھا کہ ایک بچہ اسلام کے پر اتنا چلنے والا ہے, جھوٹ نہیں بولتا ہے, اور ہم مسلمان ہو کر کے جھوٹ بولتے ہیں اور ڈاکہ ڈالتے ہیں, چوری کرتے ہیں, دوسروں کا مال لیتے ہیں. ان تمام لوگوں نے اسی وقت توبہ کر لیا اور سب کے سب اللہ والے بن گئے. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو, آج ہمارا بچہ ہم ہی کو چونا لگاتا ہے. اور میری بیٹی بتاؤ کس کا کال آیا تھا, کس سے باتیں ہو رہی تھی. ارے میری سہیلی تھی. یہ نہیں بتائے گا سہیلا تھا, سہیلی تھی. اتنی باتیں کیا کرتی ہو, ہاں کہاں جاتی ہو, اتنا جلدی تمہارا کلاس تو 11-12 بجے ختم ہوتا ہے اور تم 2-3 بجے آتی ہو, تم کہاں رہتی ہو. ایکسٹرا کلاس چلتا ہے, ایکسٹرا کلاس وہ نہیں ہے, بوائے فرینڈ سے ملا کرتی ہے. کبھی کبھی اپنی بیٹیوں کے اوپر نظر دوڑایا کرو, اپنی بیٹیوں کے اوپر نظر دوڑاؤ. اللہ کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, او مومنو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ.
اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو، اپنے بیٹا بیٹی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی تکلیف میں اگر تیرا بیٹا پڑ جائے، دنیا کی آگ میں چلا جائے، اپنے اس بچے کو بچانے کے لیے تم محنت کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، اور اپنے بچے کو تکلیف میں مبتلا ہونا گوارا نہیں کرتے ہو۔ او میری بندو، یہ دنیا کا عذاب ہے، مرنے کے بعد جو عذاب ہوگا اس دنیا کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ڈینجر ہوگا۔ اس آگ میں اپنے بچے کو جانا گوارا کیسے کرو گے؟ اس وجہ سے اپنے بچے کو توحید کی تعلیم دو، اپنے بچے کو شرک سے بچاؤ، اپنے بچے کو قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والا بناؤ، اپنے بچے کو نماز پڑھنے والا بناؤ، اپنے بچے کو اللہ سے ڈرنے والا بناؤ۔ رات کی تاریکی میں ہو تب بھی تیرا بچہ ڈرے، تب بھی تیرا بیٹا ڈرے، تب بھی تیری بیٹی ڈرے۔ آج تو ہمارے سماج کے اندر ہمارا بچہ ڈرتا نہیں ہے، اپنے ماں باپ کو ڈراتا ہے۔ بہت سی لڑکیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنی بے ماں سے باقاعدہ بات کرتی ہے، اگر تم مجھے اس لڑکے سے بات نہیں کرنے دو گی، ملاقات نہیں کرنے دو گی، میں اس کے ساتھ بھاگ جاؤں گی، تیری عزت چلی جائے گی۔ ایسی لڑکیاں بھی سماج کے اندر ملتی ہیں۔ او میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجئے، سوچئے آج ہم نے اپنے سماج کے اندر اپنے بچوں کی کتنی بیکار تربیت دی کہ آج ہمارا بچہ ماں کے سامنے منہ لگاتا ہے، اپنے ماں کو گالی دیتا ہے۔ شادی کر دو تو بیٹا اپنی بیوی کا غلام بن جاتا ہے، جورو کا غلام بن جاتا ہے، اور اپنی ماں کی نہیں سنتا، اپنی بیوی کی سنتا ہے اور ماں کو گالی دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، فرمایا جب ماں باپ بڑے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو اپنے ماں باپ کو برا بھلا مت کہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بڑے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، فرمایا کہ اگر دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو دونوں کی عزت کرو، یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فلا تنہرہما، ان سے جھڑک سے باتیں مت کرو۔ آج باپ کو بیٹا کا سننا پڑتا ہے، بیٹا ماں باپ کا نہیں سنتا ہے، ماں باپ کا نہیں سنتا ہے۔ آج ہم نے اپنے بچے کو دینی تربیت نہیں دی، ہم نے اللہ کے بارے میں نہیں بتایا، ہم نے جنت و جہنم کے بارے میں نہیں بتایا۔ آج ہمارا بچہ موبائل کا غلط استعمال کرتا، ماں باپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آج ہماری بیٹیاں دوسروں سے تعلقات بناتی ہے، رات رات بھر چیٹنگ اور گفتگو اور باتیں کیا کرتی ہے، گندی ویڈیوز دیکھا کرتی ہے، لیکن میرے بھائیوں ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے اور اس کی تربیت ہم صحیح ڈھنگ سے نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کی یہاں ہمیں اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا، پوچھا جائے گا۔ آدمی جہنم میں، ایک آدمی کو جنت کے سرٹیفکیٹ ملے گی، جنت کے طرف جا رہا ہوگا کہ دوڑ کر کے ایک آدمی آئے گا، ایک لڑکی یا ایک لڑکا آئے گا، اے اللہ اس کو آپ جنت میں جانے دے رہے ہیں؟ ہاں میں اس کو جنت میں جانے دے رہا ہوں۔ اے اللہ یہ دنیا کے اندر تو میرا باپ تھا، یہ دنیا کے اندر میری ماں تھی، اے اللہ میں دنیا میں اگر پڑھتا نہیں تھا یہ مجھے مارتے تھے، لیکن اللہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میرا باپ نے مجھے کبھی نہیں روکا، مجھے کبھی نہیں ٹوکا، میری ماں نے کبھی نہیں ٹوکا، میں بے پردہ ہو کر جنس اور ٹی شرٹ ہو کر کے گھوما کرتی تھی، میری ماں نے کبھی منع نہیں کیا۔ اے اللہ میرے ماں باپ نے اگر مجھے منع کیا ہوتا، میرے ماں باپ نے صحیح تربیت کی ہوتی تو اے اللہ میں بھی دیندار ہوتا، میں بھی باحیا ہوتی، میں بھی پردے والی ہوتی، میری ماں بے پردہ ہوتی، میری ماں اپنے بال کو دکھاتے ہوئے چلتی تھی، اس وجہ سے میں بھی اپنے ماں باپ، میں نے اپنے ماں کی کاپی کی۔ اے اللہ یہ میرا باپ تھا، دنیا
کے اندر اس نے نماز تو پڑھی لیکن مجھے اس نے کہیں بھی نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کی. اے اللہ اگر اس نے مجھے نماز پڑھنے کی تلقین کرتا تو اے اللہ میں بھی نماز پڑھتا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچہ اپنے ماں باپ کی کاپی کرتا ہے اور اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ میرا ماں باپ کیا کرتا ہے, اس وجہ سے میرے بھائیوں بچوں کے سامنے بہت سوچ سمجھ کر کے کوئی کام کرو, بہت سوچ سمجھ کر کے کام کرو, کیونکہ بچہ وہی چیز نقل کرتا جو آپ کیا کرتے ہو. آپ گالی دو گے اس کو بھی وہ ریکارڈ کر لے گا, آپ دعا پڑھو گے اس کو بھی ریکارڈ کر لے گا, اللہ اللہ بولو گے اس کو بھی ریکارڈ کرے گا, سبحان اللہ الحمدللہ بولو گے اس کو بھی ریکارڈ کرے گا. اس وجہ سے اپنے بچوں کے سامنے بہت سوچ سمجھ کر کے باتیں کیا کرو, کیونکہ بچہ ان تمام چیزوں کو ریکارڈ کرتا ہے. اور اگر آپ نے صحیح تربیت نہیں دی تو اسی کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے, اس اولاد کی وجہ سے آدمی جنت میں بھی جائے گا. اگر کسی کا بچہ حافظ قرآن ہو, کسی کا بچہ حافظ قرآن ہو, کسی نے اپنا بیٹا یا بیٹی کو حافظ بنایا ہو, کسی نے اپنے بچے کو حافظ بنایا, اتنا آسان نہیں اپنے بچے کو حافظ بنایا جائے. اپنے گھر سے الگ کرنا پڑے گا, مدرسے میں رکھنا پڑے گا. آپ اپنے گھر میں روزانہ اچھا اچھا کھانا کھاتے ہیں, مدرسے میں کھانا کس طریقے سے ملتا ہے آپ کو معلوم ہے. مدرسے میں ایسے بھی آدمی بہت کم دیتا ہے, بچہ وہاں پہ بھوکا رہ کر کے اور اچھا کھانا نہیں کھاتا پھر بھی قرآن یاد کرتا ہے, محنت کرتا ہے اور حافظ قرآن بنتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا, اور بہت زبردست تاج پہنایا جائے گا, بہت قیمتی تاج پہنایا جائے گا, اور لوگوں کو بتایا جائے گا یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو, اپنے ماں باپ اپنے بچے کو اگر حافظ بناؤ گے, اپنے بچے کو عالم بناؤ گے تو قیامت کے دن تمہیں عزت ملے گی, قیامت کے دن تمہیں عزت کی کرسی کے اوپر براجمان کیا جائے گا. اگر آپ نے اپنے بچی کی صحیح تربیت کی, فرمایا من ابتلیا بہذہ البنات کن لہ سترا من النار, اگر تم نے اپنے بچی کی صحیح تربیت کی, پڑھایا لکھایا, دیندار تم نے بنایا, پردہ والی بنایا. آج آپ کی اس بنگال کے اندر, اس ایریے کے اندر پردہ نہیں ہے. لڑکیاں پردہ نہیں کرتی ہے, جلسوں میں بھی ویسے گھوم رہی ہے, بازاروں میں بھی ویسے گھوم رہی ہے, ان کو سر کا بال دکھایا کرتی ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ تم زمانہ جاہلیت کی طرف باہر نہ نکلو, وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو, اور اگر گھر سے باہر ہی نکلنا ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ تم زمانہ جاہلیت کی طرح مت نکلو. آپ اس ایریے کے اندر جائیے, کتنے گھر بہت اچھا ہے, بہت پیارا ہے, ماربل وغیرہ سب کچھ لگوایا ہوا ہے, لیکن بہت سے گھروں کے اندر دیکھیے نہانے کا اچھا انتظام نہیں ہے. تالاب میں اس کی بہنیں بیٹیاں نہانے کے لیے جاتی ہے, راستے میں چلنے والا دیکھ رہا ہے, اس کے بدن کو, اس کے جسم کو, اس کے بال کو سب کچھ دیکھ رہا ہے. میرے بھائیو یہ کرتوت کون کروا رہا ہے؟ اس کے